کسی نے پوچھا کہ یکسوئی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جی جی تو وہ کہتے ہیں سالہ کا سلوک اس سالہ کا یسلوک سلوک کا، کسی کو سلوک کیسے ملے یکسوئی؟ جی انہوں نے کہا کہ جب دھاگے کو سوئی کے سوراخ میں سے ڈالیں تو وہ نہیں ڈلتا، ہاں دھاگے کو کے سرے کو سوئی کے دراز میں سے اس کے سوراخ میں سے نکالیں تو وہ نہیں گزرتا۔ جی جی بڑی کوششیں کرتے ہیں، جو نہیں سمجھ آتی تو وہ پرانے دور کی وہ خواتین جو یہ ایکسپرٹ ہوتی تھی ان چیزوں میں، ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے گزرے گا، اس کے سرے کو تو دیکھو۔ جب ہم اس کے سرے کو دیکھتے ہیں تو اس کے کئی سرے نکلے ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ایک جنوب، ایک شمال، ایک ایسٹ ویسٹ، وہ 4 ڈائمینشن پہ سرے نکلے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اس میں جب تک یکسوئی نہ ملے تو یہ سوئی سے نہیں گزر سکتا، یکسو کریں تو سارے سروں کو آپ پکڑتے ہیں ہاتھ سے اور ان کو یکسوئی دے کر ایک سمت ان کو متوجہ کر لیتے ہیں۔ جب سب کی سمت ایک ہو جائے تو اسی وقت سوئی کے سوراخ سے وہ گزر جاتے، کہتے ہیں اس کو یکسوئی مل گئی۔ لولی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا سمجھ گئے؟ جی میں سمجھ گیا جی ٹھیک ہے نہیں تو سمجھ نہیں سمجھ گیا گئے؟ اشارہ ہی کافی ہے یعنی یہ ایٹ اے ٹائم آپ یہ کہیں کہ میری منزل یہ ہے، میں نے یہ اچیو کرنا ہے، دس از وٹ آئی ہیو ٹو ڈو، جی اسی کے مطابق میں نے چلنا ہے، جی اور پھر ادھر ادھر غیر ضروری آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریڈیوس کریں۔ جی اور بعض اوقات ایک دفعہ میں نا جب ریسرچ کر رہا تھا نا پی ایچ ڈی کی، جی جی تو میرے ذہن میں ایسی بس میری یکسوئی ڈسٹرب ہوئی تھی، اب نہیں کیا میں طلاق ثلاثہ پہ ایک پورا مسودہ تیار کر کے نا فی مجلس واحد، طلاق ثلاثہ فی مجلس واحد، ایسی وہ فقی اختراع میرے ذہن میں پیدا ہوئی کہ جی اس پہ بھی وہ میں دلائل شلائل جمع کر کے طلاق ثلاثہ فی مجلس واحد پر پھر کیا حکم بنتا ہے دلائل کے ساتھ، جب میں نے قبلہ نے وہ مسودہ پکڑ کے نا میں ایسے پھینکا، مطلب پہلے یہ اوریجنل کام آپ مکمل کریں پھر ادھر ادھر دیکھیں، ٹھیک ہے آپ کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے۔ اور ابھی یہ دستور مدینہ کا یہ حق ادا کرنا ہے، ابھی تو آپ کے چیپٹرز بھی مکمل نہیں ہوئے، تو پھر مجھے وہ ایک سبق ایسا ملا کہ اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ بھئی تھوڑی سی وہ تفنن کے لیے یا وہ کیا کہتے ہیں اپنی طبیعت کے تھوڑے سے کیا کہتے ہیں انٹرسٹ کے لیے چھوٹا موٹا ایک آدھ بندہ 2 4 10 پیراگراف دیکھ لے تو وہ ٹھیک ہے، مگر کوئی قلم نہیں چلانا چاہیے اس دوران جب تک آپ کا مین مشن مکمل۔ ہائپر فوکس اسی وجہ سے فورس میرجز پر اور کورس میرج کے اوپر بھی میرا بڑا زبردست کام ہوا تھا، وہ بھی میں نے چھوڑ دیا۔ کئی ایسے کام جو میں بالکل میری کتابیں چھپ سکتی تھی وہ بھی چھوڑ دی، اور بھی کئی ایسی چیزیں ذہن میں آئیں۔ تو تفسیر کا مجھے بڑا شوق تھا، میں نے عربی میں تفسیر لکھنی شروع کی تھی دعوت کے پرسپیکٹو سے، وہ میں لکھتا جاتا میں نے جان کے روک دی چیزیں، کیونکہ یہ وہی ٹائم تھا جب میں کتابیں پڑھ کے یہ اپنا کام کر رہا تھا، نہیں تو پھر اس معیار پہ یہ تھیسس اور یہ کام یہ دستور مدینہ کا کام نہ ہوتا۔